یہ ہے وقت میڈیا۔ اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے گاؤں اصل پور میں 5 مارچ 2021 کو ایک شام شاہ فہد طاہر کے نام جشن شادی کے عنوان سے ایک شاندار کلہن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے استاد شاعر جمیل مظہر سیانوی صاحب، مہمان خصوصی رہے ادب نواز شخصیت بابو منقاد علی صاحب، سینئر بسپا لیڈر۔ مشاعرہ کنوینر رہے مشہور ناظم مشاعرہ و شاعر قاری حسنین دلکش، اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے نوجوان شاعر ندیم رمزی۔ کیسے ڈرتی تھی چراغوں سے ہوا بھول گئے، آندھیاں کٹتی تھی جس سے وہ دعا بھول گئے، اس کی فرمائشیں، بچوں کی ضدیں، اپنی شراب، یہ تو سب یاد رہا، ماں کی دوا بھول گئے۔ آئیے ان شعروں کے ساتھ ہم ایک ایسے شاعر کو زحمت سخن دیتے ہیں کہ جس نے اپنی ہنرمندی سے اور اپنی کھلی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھا ہے اور سماج کے ان مسائل کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے کہ جو ہمارے جذبات اور احساسات کا حصہ ہیں۔ میں جناب آصف انداز صاحب کو جو کرتپور سے تشریف لائے ہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بہت ہی سنجیدہ فکر اور بہت ہی متین لب و لہجے کے شاعر، یقیناً ان کی شاعری آپ کی سماعتوں سے آپ کے دلوں تک کا سفر کرے گی۔ جناب آصف انداز صاحب جو کرتپور سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اس اصیل پور گاؤں میں ایک بہت زبردست اور بہت ہی خوبصورت پروگرام، اور اصیل پور کے باشندوں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اس چھوٹی سی بستی میں قاری حسنین صاحب نے وہ فنکار بلا لیے کہ جو ٹی وی، اخبارات اور ریڈیو پر دیکھے اور سنے جاتے ہیں۔ میں قاری حسنین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوبصورت پروگرام، خوبصورت سامعین، اور آج کے اس پروگرام کے ناظم مشاعرہ میرے بڑے بھائی، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہاں سے صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں۔ جی بھائی ارشاد۔ آئیے دوستو، کہ اندھیری رات میں جگنو کمال کرتا ہے، اندھیری رات میں جگنو کمال کرتا ہے، اندھیری رات میں جگنو کمال کرتا ہے، مگر تو آدمی ہو کر ملال کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ اندھیری رات میں جگنو کمال کرتا ہے، واہ واہ واہ، مگر تو آدمی ہو کر ملال کرتا ہے۔ یتیم بچے بھی دنیا میں پل ہی جاتے ہیں۔ کیا کہنے، توجہ سے آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ مشاعرے میں جان آپ لوگوں نے ڈالی ہے، ورنہ ڈائس خاموش تھا۔ آپ لوگوں کی بنا ہے جو ڈائس جاگ گیا۔ جی، اندھیری رات میں جگنو کمال کرتا ہے، بہت خوب، مگر تو آدمی ہو کر ملال کرتا ہے۔ یتیم بچے بھی دنیا میں پل ہی جاتے ہیں، کوئی نہ ہو تو خدا دیکھ بھال کرتا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، بہت عمدہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے آصف انداز صاحب۔ یتیم بچے بھی دنیا میں پل ہی جاتے ہیں، کوئی نہ ہو تو خدا دیکھ بھال کرتا ہے، کوئی نہ ہو تو خدا دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور ایک کڑوی سچائی دوستو، کیا کہنے، کوئی نہ ہو تو خدا دیکھ بھال کرتا ہے۔ سب اپنے لیے جی رہے ہیں اے انداز، یہاں پہ کون کسی کا خیال کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، بھائی واہ 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 واہ، شکریہ۔ کیا کہنے، بہت عمدہ۔ دوستو، کسی کا خیال، ہمارے بیچ کئی بزرگ موجود ہیں، اور دوستو یہ بزرگ نہیں ہمارے لیے نعمت ہیں۔ ہم ان کی جتنی قدر کر لیں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ بے شک۔ میں یہ شعر ان بزرگوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں جو جن کے اوپر میری نظر ہے کہ اندھی ضرورتوں نے جوانی کو کھا لیا۔ واہ، اندھی ضرورتوں نے جوانی کو کھا لیا۔
اندھی ضرورتوں نے جوانی کو کھا لیا، تنگ پڑ گئی حیات تقاضوں کے سامنے۔ بہت خوب، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اندھی ضرورتوں نے جوانی کو کھا لیا، تنگ پڑ گئی حیات تقاضوں کے سامنے، گھر میں جوان بیٹی تھی مجبور ہو گئے، جھکنا پڑا ہمیں بھی رواجوں کے سامنے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، شکریہ شکریہ۔ کیا بات ہے۔ آئیے حضرات کہ گلاب اچھے نہیں لگتے، گلاب اچھے نہیں لگتے، کلی اچھی نہیں لگتی۔ بہت ہو بہت ہو بہت ہو۔ گلاب اچھے نہیں لگتے، کلی اچھی نہیں لگتی، کلی اچھی نہیں لگتی، بنا ماں باپ کے کوئی خوشی اچھی نہیں لگتی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ گلاب اچھے نہیں لگتے، کلی اچھی نہیں لگتی، بنا ماں باپ کے کوئی خوشی اچھی نہیں لگتی۔ نئے ماحول میں جینا ہمیں اب تک نہیں آیا، ہمیں اس شہر میں بے پردگی اچھی نہیں۔ واہ 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 واہ، شکریہ۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ آئیے حضرات ایک مطلب 2-3 شعر ترنم سے ارشاد۔ بے سبب ناکوں میں اشک آ نہیں سکتے۔ واہ بہت خوب۔ دوستو توجہ چاہو۔ بے سبب ناکوں اشک آ نہیں سکتے، بے سبب آنکھوں میں اشک آ نہیں سکتے، اشک آ نہیں سکتے، لاکھ کوششیں کر لیں غم چھپا نہیں سکتے، لاکھ کوششیں کر لیں غم چھپا نہیں سکتے۔ بہت خوب۔ اپنے ان بزرگوں کی یاد جب ستاتی ہے، کیا کہنے کیا کہنے۔ اپنے ان بزرگوں کی یاد جب ستاتی، یاد جب ستاتی ہے، دل پہ کیا گزرتی ہے ہم بتا نہیں سکتے، دل پہ کیا گزرتی ہے۔ طرح سمائے ہو آپ میری نس نس میں، اس طرح سمائے ہو دور جا تو سکتے ہو، دل سے جا نہیں سکتے، دور جا تو سکتے ہو، بہت خوب بہت خوب، دل سے جا نہیں سکتے، بے سبب آنکھوں میں اشک آ نہیں سکتے۔ شکریہ دوستو، بہت بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ آصف انداز صاحب بہت ہی سنجیدہ اور بڑی باوقار شاعری پڑھی، اور کچھ دیر کے بعد یہ بھی لگا کہ کچھ ترنم میں کچھ تازگی پیدا ہوئی، ورنہ وہ ایک سے ترنم سنتے سنتے ظاہر کی اکتاہٹ ہو جاتی ہے، تو کچھ الگ سا ترنم آتا ہے تو حضرت تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ آئیے آصف انداز کی اس شاعری کے بعد